Welcome back, students, to my lecture series on general studies. That's political and physical divisions. जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लेक्चर सीरीज जो चल रही है, पिछले कुछ लेक्चर जो हमने किए हैं वो हमने स्टेट्स पर किए हैं, ठीक है। इसके हर एक स्टेट की पॉलिटिकल एंड फिजिकल जो फीचर्स होती हैं या जो भी और भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है तो हम उनको स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि हर एक एग्ज़ाम में ये सिलेबस में आ सकते हैं, इन पर क्वेश्चंस बन सकते हैं कि ये वाटरफॉल कहाँ पर है, किस रिवर पर है, या मे बी सीरीज ऑफ कैपिटल्स दिए गए होंगे, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। और इस तरह से स्टेटमेंट वाइज तो ये क्वेश्चंस आ सकते हैं किसी भी रिलीफ फीचर पर या किसी भी स्टेट के पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, कुछ भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो इस मामले में यहाँ पर आज हम जो स्टेट डिस्कस कर रहे हैं वो है झारखंड। ओके, तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पर मैप पर देखेंगे तो आपको पता लगेगा ये जो झारखंड है यहाँ पर ये किसके साथ अपने बॉर्डर शेयर करता है। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो इधर है उत्तर प्रदेश, 1 सेकंड, हाँ, इधर है उत्तर प्रदेश, और नॉर्थ, बिल्कुल नॉर्थ में आता है बिहार, और यहाँ है वेस्ट बंगाल ईस्ट के साइड, और वेस्ट के साइड आप देखेंगे वो है छत्तीसगढ़, और इसी तरह से नीचे अगर आप जाएंगे तो आएगा उड़ीसा, ठीक है। सभी के सभी स्टेट्स जो है, सभी के सभी जो है नेशनल बॉर्डर्स हैं, यानी कि स्टेट्स ही आते हैं, ठीक है। और इसके साथ हम ये भी कह सकते हैं कि ये लैंड लॉक्ड कंट्री है, लैंड लॉक्ड कंट्री, यानी कि इसके इर्द गिर्द जितने भी बॉर्डर्स ये है, जितने भी स्टेट्स जो है जो इसके साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, तो वो सभी के सभी इसको एक लैंड लॉक्ड स्टेट बनाते हैं। ओके, आई होप ये आपको समझ आया होगा। अच्छा, कुछ खास प्लेसेस पर हम पहले इधर हम नज़र दौड़ाएंगे तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पर है क्या क्या, कौन कौन सी मेन प्लेसेस है यहाँ पर। सबसे पहले पॉलिटिकली अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले आपको कैपिटल पर जाना चाहिए। ये रहा रांची, ये है इसका कैपिटल, इसके बीच में बिल्कुल है ये। ओके, अच्छा, तो इसी तरह से यहाँ पर आपको कुछ रिवर्स भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो गंगा जो है ना, देखो क्वेश्चन कैसे बन सकता है, क्या गंगा झारखंड से क्रॉस करता है या नहीं, तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो आप इधर देख भी सकते हैं कि यहाँ पर जो गंगा है ना, गैंजस या गैंगस, ओके, तो ये यहाँ पर इसके बॉर्डर को टच करके निकल जाता है। देखो, आप खुद ही देखो, इस पर क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि आपको डिटेल में, थोड़ा बहुत डिटेल में तो एटलीस्ट पढ़ना चाहिए। ओके, अच्छा, इसके बाद कुछ छोटे छोटे रिवर्स और भी है जो कि ईस्टर्न साइड या ईस्टर्न कोस्ट की तरफ फॉलो करते हैं, यानी कि बे ऑफ बंगाल में ये ड्रेन कर जाते हैं। अच्छा, ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा जो इस मेन जो फीचर है इस स्टेट की, वो है हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट प्लेस है ये भी। अच्छा, इधर आप देख सकते हैं यहाँ पर सोन, और सोन से निकल कर ऐसे ऐसे आप देख सकते हैं, तो इसको यहाँ पर ही, यहाँ पर इधर इस जगह पर, तो इसको बोलते हैं दामोदर, ठीक है। यहाँ पर इस जगह ये नॉर्थ नॉर्थ कोल है, नॉर्थ कील या कोल, कुछ भी आप पढ़ो इसको, ये भी एक रिवर ही है, लेकिन यहाँ पर है दामोदर, ये है दामोदर, ठीक है। अच्छा, इसके बाद बैटला नेशनल पार्क, इंपॉर्टेंट प्लेस है बैटला नेशनल पार्क, ये भी कहाँ पर है, झारखंड में। हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या हजारीबाग प्रोटेक्टेड एरिया भी बोल सकते हो आप, ये भी है कहाँ पर, झारखंड में, ठीक है। अच्छा, डालमा हिल टॉप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी है झारखंड में। तो इस हिसाब से ये प्लेसेस इंपॉर्टेंट बनते हैं। ये है इधर सुबर्णरेखा, सुबर्णरेखा, ठीक है, तो ये भी इसमें से निकलती है झारखंड में से, और फिर ये बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होती है। ओके, तो आई होप बस इतनी कुछ जगह यहाँ पर कुछ प्लेसेस इंपॉर्टेंट हैं, तो बस इस हिसाब से अगर आप अपनी तरफ से और भी देखना चाहते हैं तो अब यहाँ पर मैंने मैप लगा दिया है आपके लिए।
تو آپ اس کو پھر چیک بھی کر سکتے ہیں اپنے حساب سے. ٹھیک ہے. فی الحال ہم نے یہاں پر جو کچھ چیزیں ہم نے یہاں پر پڑھی وہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہزاری باغ وائلڈ لائف سینکچوری، اسی طرح سے بیٹلا نیشنل پارک، رانچی، دامودر، دالما ہل ٹاپ وائلڈ لائف سینکچوری اور سبرنریکا، یہ یہیں پر ہے. ٹھیک ہے. اور ادھر آپ جو میں نے گنجس یہاں پر بولا ابھی، تو گنجس اس کے بارڈر سے ہو کر بارڈر کو ٹچ کر کے نکلتا ہے. اوکے گنجس. اوکے چلیے اب ہم اس کو تھوڑا بہت اور ڈیٹیل میں پڑھیں گے اس کے تھیوریٹیکل پورشن کے پاس. اوکے. سب سے پہلے اگر آپ یہاں پر دیکھو گے تو یہاں پر آتا ہے فارمیشن کیسے بنی، یہ اسٹیٹ کیسے بنی اور کب بنی. یہ جو جھارکھنڈ ہے نا، جھارکھنڈ اسٹیٹ، یہ بہار سے بنی اور کب 2000 میں بنی. اور اس کا ساؤدرن پارٹ یعنی یہ تو بہار تو اوپر ہے نا، تو یہ جو جھارکھنڈ ہے نا یہ نیچے ہے. تو کلیئر اٹس کوائٹ obvious کہ یہ جو اسٹیٹ ہے جھارکھنڈ، یہ بہار کے ساؤدرن پارٹ سے بنی، ساؤدرن پارٹ کو الگ کر کے اس سے بنی. اور کب بنی؟ 2000 میں بنی. اور یہ جو 2000 ڈیٹ ہے نا، نومبر 15 یہ کوئنسائڈ کرتا ہے جو برتھ ڈیٹ ہے برسا منڈا، جو کہ ایک فریڈم فائٹر تھے. تو اس کے ڈیٹ سے یہ کیا کرتا ہے، ایک ٹرائبل لیڈر تھے وہ، تو اس کے ڈیٹ سے یہ کوئنسائڈ کرتا ہے، یعنی کہ نومبر 15 اس کا بھی برتھ ڈے ہے. اوکے. اچھا اب جھارکھنڈ کی اگر ہم میننگ دیکھیں گے تو اس کی میننگ کیا ہے، اس نام کی میننگ کیا ہے؟ لینڈ آف فارسٹس اینڈ بشز. لینڈ آف فارسٹس اینڈ بشز. اوکے. اچھا کیپٹل رانچی، نون فار اٹس بیوٹیفل واٹر فالس. تو یہاں پر کچھ بیوٹیفل واٹر فالس ہے، آگے دیکھیں گے کون کون سے فالس ہے. سب کیپٹل دمکا، ناٹ امپورٹنٹ، یہ ضروری نہیں ہے، بس کیپٹل آپ کو یاد رکھنا چاہیے. اس کے بعد پھر ہم لیجسلیچر کی بات کریں. یونی کیمرل لیجسلیچر ہے. یونی کیمرل بار بار میں نے بولا ہے، اس کا مطلب ہے لیجسلیٹو اسمبلی ہے، لیجسلیٹو کاؤنسل نہیں. اچھا جیوگرافی کی اگر ہم بات کریں تو یہ جو ہے نا جھارکھنڈ، یہ لینڈ لاکڈ ہے. ابھی میں نے بولا ٹھیک ہے، لینڈ لاکڈ ہے. کیسے لینڈ لاکڈ ہے؟ اوپر کی طرف سے بہار، پھر ویسٹ بنگال، اسی طرح سے اڑیشہ، چھتیس گڑھ اینڈ یو پی اتر پردیش. فیزیوگرافی کی اگر ہم بات کریں، پریڈومننٹلی کورڈ بائی دا چھوٹا ناگپور پلیٹو. ٹھیک ہے. تو زیادہ سے زیادہ جو اس کو کور کرتا ہے نا وہ ہے چھوٹا ناگپور پلیٹو. ٹھیک ہے. اچھا اس میں کیا کیا آپ کو دیکھنے کو ملے گا؟ ہلز، فارسٹس اینڈ ریور ویلیز. میجر ریورز کون کون سے ہیں ابھی میں نے بولا. اچھا ایک تو ہے دامودر، سبرنا ریکا، اچھا کیل بھی ہے یہاں پر. ٹھیک ہے. وہ میں نے اس کو سائلنٹ کر دیا، تو اپنے حساب سے آپ پروننسیشن دیکھ بھی سکتے ہیں. اور برکر ہے یہاں پر. کلیئر. اب واٹر فالس کی اگر ہم بات کریں، اسٹیٹ از فیمس فار اٹس واٹر فالس. کون کون سے واٹر فالس ہے؟ ہندرو فالس ہے جو کہ سبرنریکا ریور پر ہے. سبرنریکا دیکھو کوشچن اس پر بن سکتے ہیں، بہت انپورٹنٹ ہے. اسی طرح سے دسام فالس بھی ہے. ٹھیک ہے. تو ہندرو اور دسام واٹر فالس، اور یہ کہاں ہے؟ سبرنریکا پر. اچھا اس کے بعد پھر آتا ہے ٹائیگر ریزرو، یعنی کہ پروٹیکٹڈ ایریاز میں سے ٹائیگر ریزرو. تو یہاں پر ہے پالاماؤ ٹائیگر ریزرو، جس کو ہم بیٹلا نیشنل پارک بھی بولتے ہیں. از اے کی پروٹیکٹڈ ایریا ان دا اسٹیٹ. اس کے علاوہ ہم نے کیا بولا، ہزاری باغ وائلڈ لائف سینکچوری یہیں پر ہے. ڈالما ہل ٹاپ وائلڈ لائف سینکچوری یا پروٹیکٹڈ ایریا ہے وہ، تو یہ بھی یہاں پر ہے. فی الحال آپ ٹائیگر ریزرو میں سے آپ یاد رکھ سکتے ہیں، وہ ہے پالاماؤ ٹائیگر ریزرو، جس کو ہم بیٹلا نیشنل پارک بھی بولتے ہیں. فارسٹ کور کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پر ہم اگرچہ ہم اس کو یہ نام بھی دیا ہے کہ لینڈ آف فارسٹس، ٹھیک ہے، لیکن جو آفیشیل فارسٹ کور ہے دیٹ از اباؤٹ 29.76% آف اٹس ایریا. یہ پھر بھی انڈیا کے جو انڈیا کی جتنی بھی اسٹیٹس ہیں، 28 اسٹیٹس ہیں، 8 یونین ٹیریٹریز ہیں، تو ان میں سے پھر بھی یہ سب سے زیادہ نہیں ہے، آن دا ٹاپ آف دا لسٹ نہیں ہے. 29.76% ہے. کلیئر. اوکے چلیے اس کی میپ کی طرف اگر ہم دیکھیں گے، ادھر یہ ہے فزیکل میپ اس کا. ایک منٹ اس کو میں زوم آؤٹ کرتا ہوں. اوکے تو سب سے پہلے ابھی میں نے بولا پالاماؤ. ٹھیک ہے. پالاماؤ ٹائیگر ریزرو، یہ ہے بہار، یہ ہے یو پی. ٹھیک ہے. اور ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ یہاں پر یہ چھوٹے چھوٹے ریورس آپ خود دیکھ سکتے ہیں. اب یہاں پر تریر ایک پیک ہے یہاں پر. ٹھیک ہے. تلایا ریزروائر آیا ہے ایگزام میں، آیا ہے تلایا ریزروائر.
अच्छा, इसी तरह से तैनूघाट रिजर्वायर, ठीक है, तैनूघाट रिजर्वायर, तेलाया रिजर्वायर, तैनूघाट रिजर्वायर, और इसी तरह से चंदिल रिजर्वायर, पंचेत रिजर्वायर, माइथन रिजर्वायर, ठीक है। तो इन पर आप नज़र दौड़ाइएगा, क्लियर। इसी तरह से है मसंजोर डैम रिजर्वायर, ये भी यहाँ पर है। अब ये रहा बरकर, ओके, और ये है गंगा इस साइड, और ये है गतलसुन डैम, ठीक है। तो ये है दामोदर वैली या दामोदर रिवर जिसको हम बोल सकते हैं, ओके। तो इसी तरह से यहाँ पर ये मैप में इतना है। इसके अलावा कुछ हिल्स और भी है यहाँ पर, जैसे कि फॉर एग्जांपल सरंदा हिल्स है यहाँ पर, ठीक है। देखो एक दो बार तो एटलीस्ट आपको पढ़ना चाहिए ये फिर भी दिमाग में जब आपके पास क्वेश्चन आएंगे इस रिलेटेड में भी, अगर क्वेश्चंस आएंगे तो उनके ऑप्शंस को देखकर एटलीस्ट आपके दिमाग में आएगा कि इसका ये आंसर हो सकता है, चांसेस होते हैं। सो दैट्स वाई इसलिए मैं बोल रहा हूँ एटलीस्ट एक दो बार पढ़ा करो इनको। लेकिन ज़्यादा छोटी डिटेल्स जो रिवर, छोटे छोटे रिवर्स हैं, उनको ज़्यादा डिटेल में आपको पढ़ने की ज़रूरत, उनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो मैन है और टच कर रहे हैं, निकल कहाँ से रहे हैं, तो ये एटलीस्ट आपको याद रखना पड़ेगा, ओके। चलिए ये है इधर सुबर्णा रेखा फिर, ओके। अच्छा, इकोनॉमी की अगर हम बात करें, इधर इकोनॉमी एंड रिसोर्स की अगर मैं बात करूं, तो इकोनॉमी में सबसे पहले मिनरल रेपोजिटरी, ठीक है। मिनरल की खान आप समझ लो, ठीक है। क्या मिनरल्स है यहाँ पर? हाँ भाई है। दैट्स वाई इसको बोलते हैं मिनरल स्टेट ऑफ इंडिया और द रूर ऑफ इंडिया, ओके, ड्यू टू इट्स रिच रिजर्व्स ऑफ मिनरल्स। यहाँ पर मिनरल्स बहुत पाए जाते हैं, सो दैट्स वाई इसको बोलते हैं मिनरल स्टेट और रूर ऑफ इंडिया, ओके। अच्छा, मिनरल वेल्थ की बात करें तो सबसे ज्यादा जो इसमें यहाँ पर निकलता है दैट्स कोल, ठीक है, एस्पेशली इन द जारिया कोल फील्ड। देखिए ये यहाँ पर ब्यूटीफुल क्वेश्चन बन सकता है। अगर मैं ये कहूँगा आपको जारिया फील्ड इज लोकेटेड इन, जारिया फील्ड इज इन, तो नीचे आपको फैक्ट डायरेक्ट क्वेश्चंस भी बन सकते हैं इस पर, ओके। एंड अ मेजर सोर्स ऑफ आयरन ओर भी बनता है, इसी तरह से कॉपर, यूरेनियम, माइका एंड बॉक्साइट। तो ये सब मिनरल्स और भी मिलते हैं, इसके भी सोर्सेज यहाँ पर है, ओके। चलिए 1 सेकंड। अब यूरेनियम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक माइन है जिसको बोलते हैं जाडूगोड़ा माइन, ठीक है। हाँ, जाडूगोड़ा माइन। तो इसमें जो माइनिंग यूरेनियम जो होता है, यूरेनियम एलिमेंट, तो उसकी माइनिंग होती है यहाँ पर, ओके। अच्छा, इंडस्ट्रियल हब्स की बात करें तो यहाँ पर जमशेदपुर है, बहुत ही मशहूर टाउन है, बहुत ही मशहूर टाउन, नोन एज द स्टील सिटी ऑफ इंडिया, ओके। तो इज द मेजर इंडस्ट्रियल सिटी, होम टू द ह्यूज टाटा स्टील प्लांट, फॉर्मरली टिस्को हम इसको बोल देते हैं। तो जमशेदपुर जगह आ सकती है, कहाँ पर है लोकेटेड, या मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन बन सकते हैं, दो तीन इसी तरह से सिटीज एक तरफ डालेंगे तो दूसरी तरफ स्टेट्स होंगे। तो जमशेदपुर आप याद रखिएगा, इसको स्टील सिटी ऑफ इंडिया बोलते हैं, ओके। चलिए एनर्जी की बात करें तो यहाँ पर है दामोदर वैली कॉरपोरेशन, दैट्स डीवीसी प्रोजेक्ट, इंडिया का फर्स्ट मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट। क्लास 8th 9th की बात है, उन दिनों हम ये पढ़ते थे कि इंडिया का जो पहला मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट है ना, वो है दामोदर, डीवीसी, दामोदर वैली कॉरपोरेशन, जो कि पार्ट्स ऑफ झारखंड और इसी तरह से वेस्ट बंगाल के पार्ट्स को कवर करता है, ओके। हाँ, मल्टीपर्पज, इसमें इलेक्ट्रिसिटी भी हम प्रोड्यूस करते हैं, इरिगेशन के मामले में भी यूज़ होता है ये, ओके। अब यहाँ पर अगर आप ड्राइनेज सिस्टम की अगर हम बात करें तो आपको अच्छे से दिखेगा ये इधर, ये है सोन रिवर इस साइड, ओके। और ये है तिलाया रिजर्वायर, ठीक है, तेनुघाट, पंचेत, मायथन, मैसनजोर डैम, ओके। तो बस ये डैम्स पर आप नज़र रखिएगा। तो ये है इधर सुबर्णा रेखा रिवर जो यहाँ से निकलता है, ओके। और ये है दामोदर इधर, ओके। ओके, आई होप ये आपको समझ आया होगा। तो इस तरह से हमारा जो ये झारखंड जो स्टेट है, इस तरह से हमने इसके फीचर्स को कवर किए, इंपॉर्टेंट फीचर्स हमने कवर किए। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेट पर, और जिसका नाम है कर्नाटका, ओके। कर्नाटका एज यूजुअल सबसे पहले अगर आप देखेंगे एक तरफ से, यानी कि नॉर्थ की तरफ से, इसको महाराष्ट्र कवर करता है,
اور ایسٹ کی طرف سے تلنگانہ، اور اسی طرح سے ادھر گوا بولنا نہیں ہے، اور پھر سے ایسٹ کی طرف ہی آندھرا پردیش، اوکے، تو پھر ایک طرف سے کیرلا نیچے ساؤتھ کی طرف سے، اور اسی طرح سے تامل ناڈو بھی ہے، اوکے۔ تو یہ چیز تو آپ آئی ہوگی آپ کو سمجھ۔ چلیے، اب یہاں پر کچھ ریزروائرس یا ڈیمز اگر آپ کو دیکھنے کو ملے گا تو ہم یہاں پر دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ہے کرشنا ادھر، چلیے میں آپ کو تھوڑا زوم ان کرتے ہیں۔ یہ ہے کرشنا ادھر 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 ادھر، یہ ہے کرشنا، اوکے۔ تو کرشنا یہاں سے، اب کرشنا کے اگر آپ اس کی ٹریبیوٹریز دیکھو گے، گڑھ پربھا ہے، مل پربھا ہے، بہت سارے ہیں، لیکن اب یہاں پر وہ تو ہم الگ سے پھر الگ سے جو ڈرینیج کا میپ ہوگا تو اسی میں ہم دیکھیں گے۔ فی الحال اگر آپ کو ادھر بھی دکھ رہا ہے نا، یہ ہے ریورس، یہ ہے مل پربھا، یہ ہے گڑھ پربھا، تو یہ اس کے اصل میں کیا ہے، یہ اس کے اصل میں ٹریبیوٹریز ہیں، اوکے۔ یہ ہے تنگا بھادرا ریزروائر، اوکے۔ اور ہاں بس اتنا تو کافی ہے یہاں پر، بس اتنا ایٹ لیسٹ آپ یاد رکھ سکتے ہو، تنگا بھادرا۔ چلیے، یہ ہے بھادرا ریزروائر، اوکے۔ چلیے پھر آگے دیکھتے ہیں، آگے جو میپ ہوگا تو اس میں ہم دیکھیں گے۔ فی الحال اتنا تو آپ کو یاد ہے، ایٹ لیسٹ آپ کو یہ ضرور پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کس کے ساتھ یہ جو اسٹیٹ ہیں یہ کس کے ساتھ اپنی باؤنڈریز شیئر کرتا ہے، اوکے، بارڈر شیئر کرتا ہے، اوکے۔ اب یہاں پر ہسٹری اور پالیٹی میں اگر ہم دیکھیں گے، جو کرناٹکا ہے نا، یہ بن گئی 1956 میں، ٹھیک ہے، ایز دا اسٹیٹ آف دا مائسور۔ یہ اس سے پہلے ایک اسٹیٹ تھی جس کو ہم اسٹیٹ آف مائسور بولتے تھے، آفٹر دا یونیفیکیشن آف کنڑ اسپیکنگ ریجنز۔ اسٹیٹ آف مائسور میں ہم نے کیا کیا، کنڑ اسپیکنگ جو ریجنز تھے ہم نے ان کو اس اسٹیٹ آف مائسور کے ساتھ یونائٹ کیا، ٹھیک ہے، سوری، جو کنڑ اسپیکنگ ریجنز ہیں ان کو یونائٹ کیا، اور اس طرح سے اسٹیٹ آف مائسور بن گئی، ٹھیک ہے۔ تو پھر یہ اسٹیٹ آف مائسور کو ہی ہم نے کرناٹکا بولا، 1956 میں یہ بن گئے۔ اٹ واز آفیشلی ری نیمڈ کرناٹکا، اور پھر اس کو نام دیا گیا کرناٹکا ان 1973، حالانکہ اس سے پہلے اس کو مائسور ہی بولتے تھے آفٹر 1973 تک، اوکے۔ اب کیپٹل کی اگر ہم بات کریں تو اس کا کیپٹل جو ہے نا، دیٹ از بنگلورو، اس سے پہلے اس کو بولتے تھے بنگلور، اوکے، جو کہ ایک لارجسٹ سٹی ہے وہاں پر، ایک کیا مطلب لارجسٹ سٹی ہے وہ۔ اب لیجسلیچر کی اگر ہم بات کریں تو یہ بائی کیمرل لیجسلیچر ہے اس کے پاس، یعنی کہ اس کے پاس لیجسلیٹو اسمبلی بھی ہے اور لیجسلیٹو کاؤنسل بھی ہے۔ اچھا، اگر ہسٹری میں اگر ہم دیکھیں گے تو ہسٹری میں کچھ ڈائناسٹیز ہم کو دیکھنے کو ملے گا، جیسے کادمباز، ٹھیک ہے، ویسٹرن گنگاز، چولکیاز اور بادامی، کلیانہ، بہت ہی امپورٹنٹ ڈائناسٹی ہے، راشٹرکوٹاز، ہویسالاز اینڈ وجیا نگرا امپائر۔ تو یہ کچھ ڈائناسٹیز جو کہ رول کرتے تھے اپنے ٹائم، فرام ٹائم ٹو ٹائم، اوکے۔ اچھا، یہاں پر ایک مانو لتھ بھی ہے، ٹھیک ہے، ہاں، تو مانو لتھ بھی ہے، تو اس مانو لتھ کا نام ہے گومتیشورا، ٹھیک ہے، جو کہ 18 میٹر، گومتیشورا یا باہوبلی بھی اس کو بولتے ہیں، مانو لتھ، ایک ہی مطلب ایک سٹرکچر ہوتا ہے، ایک بڑا اسٹرکچر ہوتا ہے، سنگل اسٹرکچر بڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک جین پلگریمیج سائٹ ہے، اور اٹ واز ایکچولی انسٹالڈ بائی گنگا منسٹر، جس کا نام تھا چوندرایا، ٹھیک ہے۔ یہ امپورٹنٹ نہیں ہے، بس اتنا یاد رکھ سکتا ہے، شروانہ بیلا گولا جو ہے تو وہاں پر کیا ہے، وہاں پر ہے گومتیشورا مونولتھ 18 میٹر کا، بس اتنا کافی ہے، یہ ضروری نہیں کس نے رکھا ہے، اس پر ابھی کوشچنس نہیں آئیں گے۔ چلیے، اب اگر ہم جیوگرافی کی بات کریں تو جیوگرافی جو ہے اس میں آپ کو فزیکل ڈویژنس کی اگر ہم بات کریں تو یہ جو اسٹیٹ ہے نا، اس کو براڈلی ڈیوائڈ کیا گیا ہے کوسٹل پلانس میں، جن کو ہم کراولی بھی بولتے ہیں، اور اسی طرح سے ملندس میں، جن کو ہم ہلی ریجن بھی بولتے ہیں، اور اس طرح سے میدان، ٹھیک ہے، اوکے، کوسٹل پلانس، ملند، میدان، یہ کرناٹکا کو ہم نے 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا ہے، 3 ڈویژنس میں یا ریجنس میں۔ اب ویسٹرن گھاٹس کی بات کریں تو ویسٹرن گھاٹس جو ہے نا، یہ یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ ہے، ٹھیک ہے، اور میجر بایو ڈائیورسٹی ہاٹ اسپاٹ بھی ہے، جو کہ اسٹیٹ کے ساتھ ایک اسٹیٹ کے ساتھ ایک ایج بناتی ہے، مطلب اسٹیٹ کا ایک پارٹ بناتی ہے یہ، اوکے۔
اب میجر ریورس کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پر کرشنا ہے جو کہ فلو کرتا ہے بے آف بنگال میں، اینڈ دا کاویری دیٹس، اس کو ہم اس سے پہلے جو اسپیلنگ ہم نے رکھی تھی اس کے لیے دیٹ CAUVERY، اب ہم اس کو کاویری ایسے بھی بولتے ہیں، اوکے، وچ اوریجنیٹس ایٹ تالاکاواری ان دا کوڈاگو ڈسٹرکٹ. اچھا اسی میں ایک جگہ ہے جس کو ہم بولتے ہیں تالاکاواری، ٹھیک ہے، اور یہ کہاں پر ہے؟ کوڈاگو ڈسٹرکٹ. اچھا اس میں زیادہ سے زیادہ آپ کو یہ کوشچن بنے گا کہ یہ جو کرشنا ریور ہے نا کہاں کس اسٹیٹ میں اوریجنیٹ ہوتا ہے، یا تو آپ کا یا اس کا اوریجن کس اسٹیٹ میں، تو آپ کا کرناٹکا یاد رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے. یہ کوشچن بھی آ سکتے ہیں لیکن ایٹ لیسٹ اتنا تو پتہ ہونا چاہیے فی الحال کہ کرشنا جو ہے یہ اوریجنیٹ ہوتا ہے کرناٹکا میں. چلیے اب اس کے بعد واٹر فالز کی اگر ہم بات کریں، مشہور واٹر فالز ہے وہاں پر جوگ فالز ہیں، ٹھیک ہے، جس کو ہم جرسوپا فالز بھی بولتے ہیں آن دا شراوتی ریور از ون آف دا ہائیسٹ پلنج واٹر فالز ان دا ورلڈ. یہ ہائیسٹ پلنج واٹر فالز ہے انڈیا میں، اوکے. اچھا واٹر فالز کی اگر ہم بات کریں تو کنچیکل واٹر فال ہے، تو آپ کو بتانا پڑے گا کنچیکل واٹر فال، یہ بتانا پڑے گا آپ کو کہ یہ ہے کہاں، اور اس کی کوئی فیچرز بتائیے، اوکے، ایک دو فیچرز ایٹ لیسٹ کس میں، کمنٹ سیکشن میں. اچھا ہائیسٹ پوائنٹ اگر ہم بات کریں تو یہاں پر اگر ہم ہائیسٹ پوائنٹ کی بات کریں تو یہاں پر ہے ملیانگیری، اوکے، ان دا بابا بدن گیری رینج. اچھا بابا بدن گیری رینج میں ایک جگہ ہے جس کو بولتے ہیں ملیانگیری، جو کہ ہائیسٹ پیک ہے، از دا ہائیسٹ پیک ان دا کرناٹکا 1925 میٹرس، اوکے. تو یہاں پر اگر ہم کرناٹک کے فزیکل میپ کو دیکھیں گے، اچھا سب سے پہلے آپ کو کیا یاد رکھنا پڑے گا، لال بہادر شاستری ریور، ٹھیک ہے، ریزروائر، تو یہ کہاں ہے؟ کرناٹکا. المچی ڈیم یہ کہاں ہے؟ کرناٹکا میں، ٹھیک ہے. اچھا بساوا ساگرا ڈیم ٹھیک ہے، کرناٹکا میں ہے. تنگا بھدرا ریزروائر کرناٹکا ہے. اسی طرح سے بہریوانی ٹپا ریزروائر، اوکے، اور کودرا ڈیم ریزروائر ہے، سپا ڈیم ریزروائر ہے، رینو کا ساگر ریزروائر ہے، ہتکل ریزروائر ہے، اوکے. تو یہ سارے کے سارے جو ہے نا یہ اسی میں ہے. یا جورالا ڈیم جو ہے یہ بھی کہاں پر ہے؟ یہ بھی کرناٹکا میں ہے، ٹھیک ہے. بہت سارے ڈیم ہیں یہاں پر، وانی ولاسا ڈیم ہے. اچھا ایگزام میں یہ پوچھ سکتے ہیں کیونکہ ایگزام میں انہوں نے سیلبس ہی ایسا رکھا ہے، ٹھیک ہے. ہیماوتی ریزروائر ہے، غرور ہیماوتی، اوکے. لنگانا مکی ریزروائر ہے، تو یہ بھی یہاں پر ہی ہے، اوکے. تو یہ ہے تنگا بھدرا ادھر، دیٹس وائی اس کو بولتے ہیں تنگا بھدرا ریزروائر. یہ ہے مل پربھا ادھر، ٹھیک ہے، اور یہ ہے گٹ پربھا، تو اور یہ ہے کرشنا، اوکے. چلیے تو اتنا تو آپ کو سمجھ آیا ہوگا. اس کو ہم کنڑ پلانز بولتے ہیں اس سائڈ بھی، اوکے. چلیے بس آئی تھنک اتنا کافی ہے. اچھا کابینی ریزروائر بھی ہے یہاں پر، اوکے. کرشنا راجا ریزروائر بھی ہے یہاں پر. شارٹ میں کچھ ایسی بات یاد رکھو، اس طرح یاد رکھو کہ ایگزام میں وہ والا پورشن آنا ہی جب آئے گا تو ایگزام میں اسی نام کا آئے گا، کیونکہ لمبا نام ہوتا ہے، آپ اپنے حساب سے شارٹ بھی یاد رکھ سکتے ہو ٹرک کے حساب، ٹرک کو بنا کر، اوکے. اوکے چلیے، ایسا نہیں کہ ٹرک ایسے بناؤ پھر بھول ہی جاؤ گے. اس کے بعد یہاں پر آتا ہے پھر کرناٹکا، کرناٹکا کا جو ڈرینیج سسٹم ہے نا، تو یہ آتا ہے پھر. اب یہاں پر لال بہادر شاستری کو دیکھیں گے، بس یہی ہے اور کوئی زیادہ ڈیٹیل تو نہیں ہے. المتی ڈیم ہے، گڑھ پربھا ہے، کرشنا ہے، اوکے، ہتکل ہے، رینو کا ساگر ہے. اچھا بساوا سگارا ڈیم ہے، اوکے، جورالا ڈیم ہے. اچھا تنگا بھدرا ہے، سپا ڈیم ہے، کدرا ڈیم ریزروائر ہے، اوکے. اسی طرح سے لنگانا مکی ریزروائر ہے، وانی ولاسا ہے، اور باندرا ریزروائر ہے. بہت سارے ہیں، کرشنا راجا ریزروائر ہے، کابینی ریزروائر ہے، بہت سارے ہیں، بہت سارے ہیں، اوکے. تو بس اتنا یہ جو ہے نا اتنا جو ڈرینیج سسٹم اگر آپ کو اتنا بھی یاد رہے گا نا، یعنی بہت بڑی بات ہے وہ. اچھا اس کے بعد اگر ہم بایو ڈائیورسٹی کی بات کریں تو بایو ڈائیورسٹی میں سب سے پہلے ٹائیگر ریزروس آئیں گے، اوکے. تو اس میں بانڈی پور نیشنل پارک ہے، اس میں نگر ہول نیشنل پارک ہے، جس کو ہم راجیو گاندھی نیشنل پارک بھی بولتے
ہیں بانڈی پور نگر ہول یا راجیو گاندھی نیشنل پارک. اب اسٹیٹ اینیمل یا برڈ کی اگر ہم بات کریں تو ایشین ایلیفنٹ اس کا اسٹیٹ اینیمل ہے, نہیں آئے گا ایگزام میں لیکن پھر بھی آپ یاد رکھو. اور انڈین رولر از دا اسٹیٹ برڈ. اوکے, نیلگری بایوسفیئر پارٹ آف دا انڈیاز ساؤدرن ریجن فالس انڈر نا نیلگری ساؤدرن جو پارٹ ہے نا اس کا وہ کس میں آتا ہے نیلگری بایوسفیئر ریزرو میں جو کہ میجر پروٹیکٹڈ ایریا ہے. اور یہ کس کے ساتھ شیئر کرتا ہے کیرلا کے ساتھ اور تامل ناڈو کے ساتھ. اوکے, اب یہاں پر اکانومی کی اگر ہم بات کریں تو اس کو ہم سلیکان ویلی آف انڈیا بھی بولتے ہیں, لیکن وہ ایک اصل میں سٹی ہے کس میں کرناٹکا میں ہے بنگلورو, ٹھیک ہے, یا بنگلور جس کو ہم بولتے ہیں پتہ ہوگا. انڈیا کا لیڈنگ ہب ہے یہ انفارمیشن ٹیکنالوجی میں الیکٹرانکس میں اور اسٹارٹ اپس میں. اس کے بعد گولڈ ریزروس کی اگر ہم بات کریں تو ہسٹوریکلی یہ کیا کہا جاتا ہے کہ یہ جو کرناٹکا ہے نا میجر سورس آف گولڈ ہے یہ ان انڈیا میں ود دا فیمس کولار گولڈ فیلڈ. کے جی ہے بھائی, مووی دیکھو پتہ لگے گا. اینڈ کرنٹلی آپریشنل ہتی گولڈ مائنز, ٹھیک ہے, ہتی گولڈ مائنز. اچھا, یہاں پر جو مین فیچر ہے فوڈ یا کراپ کے ریلیٹڈ وہ یہ ہے کہ یہ جو کرناٹکا ہے نا اٹس اے لارجسٹ پروڈیوسر آف دا کافی ان انڈیا, primarily grown in the hill districts of کوڈاگو, ٹھیک ہے, چک مگلور اینڈ ہسن. سینڈل ووڈ کی بات کریں تو اسٹیٹ از ہسٹوریکلی ایسوسیٹڈ ود دا سینڈل ووڈ. اوکے, سینڈلم البم میکنگ سینڈل ووڈ آئل اینڈ دا سوپس فیمس. اوکے, اچھا, سلک پروڈکشن کی بات کریں جو کرناٹکا ہے نا اٹس اے لیڈنگ پروڈیوسر آف دا را سلک ان انڈیا نون فار دا میسور سلک ویرائٹی. تو میسور سلک ویرائٹی ان کی الگ سی ویرائٹی ہے. پر اس طرح سے یہ 2 اسٹیٹس ہم نے کمپلیٹ کیے. اس کے بعد اور اسٹیٹس پھر آتے ہیں وہ ہے جیسے کہ کیرلا آتا ہے, لیکن فی الحال یہاں تک یہ ہم نے اتنے اسٹیٹس کور کیے ہیں. آئی ہوپ سارا کچھ سمجھ آیا ہوگا جو کہ ہم نے پڑھا, لیکن پھر بھی اف دیر آر سم کوسچنس اور اف دیر از سٹل ڈاؤٹ یو کین جسٹ کانٹیکٹ می ایٹ اینی ٹائم. آئی ول بی اویلیبل فار یو 24/7. You can contact me anytime. Okay, just hit like, share, okay, and just enjoy your life. اور اس طرح سے کنسسٹنسی میں مزہ ہے, بس جب تک کنسسٹنسی ہے تب تک مزہ ہے. اوکے, چلیے ملتے ہیں نیکسٹ سیشن میں. ٹیک کیئر, بائے.